بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ پڑھی تھیں عبارت کے متعلق اور اس میں کچھ سوالات بیان کیے تھے آپ کو. امید ہے کہ آپ سب نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی ہوگی اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ جو ہم نے 4 سوالات جو ہے وہ بیان کیے تھے اور ماشاءاللہ سے گروپ میں بھی جو ہے وہ کچھ طلباء نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا اظہار کیا. خوشی ہوئی. اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا، آج جو میں نے کتاب سینڈ کی ہے وہ اربعین نبویہ ہے. بڑی اچھی اور جامع کتاب ہے اور اس کو بھیجنے کی جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں آسان عبارات موجود ہیں اور کافی چیزوں کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسری کتاب میں نے بھیجی تھی گروپ میں المنہاج کے نام سے، ہم اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ نے چاہا تو. اس کتاب کا بھی تھوڑا سا آپ کو تعارف اور اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو بیان کروں گا. اچھا، کسی کے ذہن میں اگر کوئی عبارت موجود ہے تو بیان کر سکتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کوئی عبارت ذہن میں نہیں ہے تو پھر ہم کسی عبارت کی جو ہے نا وہ خود اس کا اجرا کرتے ہیں. میں نے جو کتاب گروپ میں بھیجی تھی وہ یہ والی ہے، الاربعین النوویہ. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست محدث گزرے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ 40 احادیث مبارکہ لکھے اور ان کی جو ہے وہ تشریح بیان کی ہے. چلیے تھوڑا سا اس کا فونٹ جو ہے وہ بالکل ہلکا آ رہا ہے میرے پاس. اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر اس کا دوسرا نسخہ مجھے مل جائے، بلکہ یہی ہے. چلیں صحیح ہے. کلیئر سب کو نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک عبارت ہم لے لیتے ہیں. مقدمہ ہے، ایک حدیث پاک ہے اور زبردست. صفحہ نمبر اس کا بن رہا ہے ہمارے پاس 17 اور اس کے شروع میں ایک 2 لائنیں ہمارے پاس ابتدا سے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہم یہیں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ.
یہ والی بات، اس میں ہم یہاں تک اس کو دیکھ لیتے ہیں، 3 لائنیں، اور 3 میں بھی بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ صرف پہلی لائن کا ایک حصہ، یعنی ایک لائن لگا لیں اس کو آپ، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں آپ ساتھ ساتھ چلیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی آسانی ہوگی، ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ عبارت کو ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ عبارت ہمارے پاس جو شو ہو رہی ہے، اسے دیکھتے جائیں۔ بلکہ ہم اس کو آج جو ہے وہ ایکسل میں لے آتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس گنجائش اچھی بن جائے۔ اسکرین واضح نہیں ہے میرے خیال سے، چلیں اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ ابھی میں اس عبارت پر اعراب نہیں پڑھوں گا، ہم سب سے پہلے اس عبارت کو خود ہی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایک چیز ہم نے کرنی ہے کہ اس کے کلمات کو گننا ہے کہ اس کے اندر کتنے کلمات موجود ہیں۔ کتاب میں اگر ہم غور کریں تو کتاب میں ہمیں یہ شروع میں جو دلہ لکھا ہوا ہے اس پر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تشدید بھی آ گئی، چونکہ پہلے سے ہی تشدید ہے تو ہمیں ٹینشن کی اتنی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اگر غور و فکر کریں، 1، اس کے بعد 2، اس کے بعد 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ کلیئر ہے؟ آپ جو ہے وہ میسج میں بتاتے جائیں کہ بھئی یہ کلیئر ہے۔ 9 کلمات سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے، کل کلمات 9، ٹھیک ہے، 9 سے زیادہ۔ اچھا، ایک کہہ رہے ہیں کہ 8 ہیں، 8 کیسے ہیں بتا دیں، 8 کیسے ہیں عدنان بھائی؟ دلہ 1، الحدیث 2، الا 3، انا 4، انیت 5، معیار 6، لتصحیح 7 اور الاعمال 8۔ جی غلطی کہاں ہوئی ہے، کوئی بتائے گا؟ تصحیح کے ساتھ لام جارہ بھی ہے۔ ہم یہ لام جر کا، عدنان بھائی
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 9 ہو گئے۔ اچھا، 9 کلمات۔ سوال نمبر 1 ہمارا بنتا ہے اس میں، دیکھیے گا، سوال نمبر 1 ہمارا اس میں بنتا یہ ہے کہ کلمات، کتنے کلمات معرب ہیں اور کتنے کلمات جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ بابر بھائی کہہ رہے ہیں 12 ہیں۔ بابر بھائی الف لام کو بھی گن رہے ہیں، ایسا ہی بابر بھائی؟ الف لام کو ہم نہیں گنیں گے، یہ غالباً آپ نے بھیجا بھی تھا گروپ میں، الف لام کو ہم جو ہے شمار نہیں کریں گے، اس سے کلمے پر اثر اور اس کے اعراب پر تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم اسی کلمے کے ساتھ متصلاً شمار کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معرب اور مبنی میں جو مشہور جو قسمیں ہیں ان میں الف لام نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس پہ کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ہم معرب اور مبنی کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ معمول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کسی بھی معرب اور مبنی کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ معمول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ جیسے دلہ ہے، فعل ماضی ہے، تو ہم اس کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کا معمول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، یعنی اس کا اعراب بدلے گا یا نہیں بدلے گا۔ الف لام جو ہے وہ کلمے کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اس سے پہلے آ رہا ہے، اور یہ معمول نہیں بنتا، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، تو اس وجہ سے ہم اس کو شمار نہیں کر رہے نہ۔ آپ اس کو الگ کریں گے تو وہی 12 کریں گے آپ اس کو۔ اچھا جی، یہ ہو گئے 9 کلمات۔ اب ہے سوال ہمارا کہ ان 9 کلمات میں پہلا سوال، کتنے مبنی ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال ہی یہی ہے، کتنے مبنی ہیں؟ تو اب دیکھیے، یہ ہے دلہ سب سے پہلا، ٹھیک ہے، یہ ہے ایک عدد، کیا ہے اگر کوئی بتائے گا؟ میں ویسے بتا دو چکا ہوں، اب مجھے یاد ہو کسی کو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ 3 مبنی، ڈائریکٹ مبنی، واہ بھائی واہ، عاقب بھائی نے تو پہلے ہی حل کر دیا۔ میں پہلے کلمے کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، جلدی کریں، اس کو 9 بجے سے پہلے پہلے ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ آگے بات کریں۔ دلہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کی اصل جو ہے وہ ہے دللہ، فعل کے وزن پر، ٹھیک ہے، دلالت کرنا یا رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ الحدیث، الف لام بتا رہا ہے کہ یہ ایک اسم ہے، اب کون سے اسما میں سے ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے غالباً ان کو نا اس نقشے میں لکھا ہے، ہاں، یہ مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، اچھا آپ نے ان کو اس طرح سے دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہم آئے نا مبنی کتنے ہیں، معرب کتنے ہیں، آپ نے ان کو چیک لسٹ کرنا ہے کہ مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل بھی آپ کو پتہ ہے، مشابہ مبنی الاصل بھی آپ کو معلوم ہے، تو اب ہم اگر اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس الحدیث ہے تو مبنی ہے یا معرب ہے، کوئی بتائے گا؟
معرب، اور کوئی؟ معرب، معرب کو ووٹ دے رہے ہیں. ہم، مبنی نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، آگے چلیں گے. نہیں نہیں، ابھی جواب نہیں دینا کہ مفرد منصرف صحیح ہے یا نہیں ہے. ہم معرب کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ مبنی ہے یا نہیں ہے. اگر مبنی ہے تو آپ کہیں کہ مبنی ہے بما اس کی قسم کے، آپ اس کا ذکر کر دیں. حدیث اگر معرب ہے تو پھر آپ قسم کا یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے، مبنی بما قسم ذکر کریں گے. یعنی مبنی نہیں ہے تو چھوڑ دیا ہم نے اس کو. ابھی ہم اس کو یوں ہائی لائٹ کرتے ہیں. دلہ کو آپ نے کہا کہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے اس کو مبنی لکھا، اور یہاں پہ آگے میں لکھتا بھی ہوں کہ یہ فعل ماضی ہے. مبنی ہونے کی وجہ بھی میں نے بتا دی. اچھا، دوسرا ہے حدیث. آپ نے کہا کہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. آپ نے مبنی کی تمام قسموں میں اس کو چیک کیا، آپ کو نہیں ملا تو آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اعلیٰ، اس کا بھی پوچھنا پڑے گا کہ اعلیٰ کیا چیز ہے. اعلیٰ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. حرف بھی لکھ لو نا پھر. ہم، شاباش، گڈ، ماشاء اللہ. انا، انا ہے یا ان ہے؟ ہم، انا ہے یا ان ہے؟ کتاب سے دیکھتے ہیں. کتاب میں کوئی ہمیں، کتاب میں تو ہمیں اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں مل رہی. چلیں کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ بتائیں کہ کیا ہے. انا تشدید کے ساتھ، انا، یہ ہے کیا؟ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، مبنی ہے، معرب ہے. حرف، حرف مبنی الاصل، حرف مشبہ بالفعل مبنی. گڈ، شاباش، شاباش. دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ. یہ ان، یہاں ان لکھا ہوا ہے لیکن یہ ان نہیں ہے، یہ انا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ داخل ہو رہا ہے اسم کے اوپر. وہ جو ان ہوتا ہے وہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، ان ناصبہ، اور اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ان ناصبہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ناصبہ تو ہے لیکن ان ناصبہ نہیں. یہ ہے حرف مشبہ بالفعل، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل اسم پر داخل ہوتا ہے اور آگے ایک اسم آ رہا ہے تو یہ حرف ہوا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو لکھ دیا کہ ان حرف ہے. نیت، معرب مبنی. نیت، معرب مبنی. معرب، 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 سارے معرب. ٹھیک، قسم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. معیار، معیار، معرب مبنی. معرب. ہم، اس میں آلہ ہے، مفعال، مفعال کے وزن پہ اس میں آلہ ہے، معرب. اچھا جی، لام، تصحیح اور معیار کے بیچ میں ایک لام ہے، یہ کیا ہے؟
مبنی، مبنی حرف مبنی الاصل اسم اعلی کو ہیں، لام اسم اعلی کو بنا، لام حرف جر، زبردست، گڈ. لام کو ہم نے حرف شمار کیے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ لام حرف ہے، لام حرف. آگے چلتے ہیں. تصحیح، تصحیح، تصحیح معرب، لام حرف جر مبنی، تصحیح معرب باب تفعیل کا مصدر ہے یہ، صحح یصحح تصحیحا. الاعمال، الاعمال معرب مبنی، معرب. سب جواب دیتے جائیں بھائی، 23 افراد ہیں اور جواب جو ہے وہ 2 3 کے ہی آ رہے ہوتے ہیں. جو جتنا اجرا کرے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہونے والا ہے. اعمال معرب، سب معرب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے کہنے پہ ہم اس کو معرب ہی شمار کرتے ہیں. بس ختم. اوکے، کتنے مبنی ہو گئے؟ 1 2 3 اور 4، 4 معرب مبنی ہوئے ہمارے پاس. کل کتنے مبنی ہیں؟ جواب آیا 4، 4 کے 4 کو ہم نے چھوڑ دیا. دلہ علی انا اور لی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف. معرب ہیں، جو معرب ہیں ان کا کیا حال ہے؟ جی جناب. معرب کلمات کا تعلق کلمات معربہ کی کس قسم سے ہے؟ فعل ہیں یا اسم ہیں؟ یہ دیکھیں گے اور پہلے ان کی گنتی کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. یہ جتنے ہم نے لکھے ان کا سائز ہم کر دیتے ہیں چھوٹا، یہ چلے گئے پیچھے. اور اب ہم دوبارہ اپنے سوال کی طرف آئیں. سوال نمبر 2، کلمات معربہ کا تعلق کس قسم سے ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتنے رہ گئے ہیں. 9 میں سے 4 نکالے، 5 رہ گئے. الحدیث، النیت، معیار، تصحیح اور اعمال. 9 میں سے 4 نکالے تو ہمارے پاس 5 رہ گئے جو کہ معرب ہیں. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اب ذرا آگے دیکھیے کہ کون کون سے معرب ہیں. نمبر 1 ہے حدیث، الحدیث. نمبر 2 ہے، ابھی کس میں نہیں دیکھنی، نمبر 2 ہے النیت. نمبر 3 ہمارے پاس آتا ہے معیار، اور نمبر 4 آتا ہے تصحیح، اور نمبر 4 الاعمال. 5، یہ 5 ہمارے پاس کلمات جو ہیں یہ معرب ہیں، اور انہی سے ہم نے آگے گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الحدیث کی طرف. سوال ہمارا یہ ہے کہ جو کلمات معربہ ہیں ان کا تعلق کس قسم سے ہے؟ فعل ہیں یا اسم ہیں؟ اور فعل میں سے کون سا معرب ہے اور اسم میں کون سا معرب ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آتے ہیں عبارت کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں. الحدیث کلمات معربہ کی کس قسم میں سے ہے؟ بتائیے گا. اسم معرب ہے، مفرد منصرف صحیح کہا، اسم کہا، صرف اسم کہا، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح.
جی، اور اسم، اسم تو ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا اس کے اوپر الف لام ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسم کوئی مسئلے کی بات نہیں، مفرد منصرف صحیح۔ دیکھیں گے کہ تثنیہ ہے یا نہیں ہے، جمع ہے یا نہیں ہے۔ تثنیہ کی علامتیں آنی عینی ہے اس کے اندر، نہیں ہے۔ اونا اینا جمع کی علامت نہیں ہے، واحد معلوم ہو رہا ہے ہمیں۔ اور مفرد ہے، منصرف ہے یا نہیں، الف لام آ کے بتا رہا ہے کہ یہ منصرف ہے، کیونکہ الف لام غیر منصرف پر تو آتا نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ صحیح بھی ہے، کیونکہ آخر میں سا ہے، واو یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مفرد منصرف اور صحیح ہے۔ النیت کیا ہوگا؟ النیت اس میں معرب کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے، یا کلمہ معرب کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ بابر بھائی کہہ رہے مفرد منصرف صحیح ہے، اس میں معرب مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح، اور جی، کسی کو اعتراض ہے النیت کے اوپر تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ النیت تثنیہ جمع نہیں ہے، آنی عینی اونا اینا اس کے آخر میں نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھلا کرے، منصرف بھی نہیں ہے، غیر منصرف بھی نہیں، کیونکہ اس کا شروع میں الف لام آ رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور صحیح بھی ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، واو یا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی مفرد منصرف اور صحیح کہیں گے۔ ہم، معیار، معیار کیا ہے؟ معیار کے بارے میں معیاری سا جواب، اس میں معرب مفرد منصرف سے۔ اب دیکھیے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اس میں اعلیٰ ہے یا نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں کہ اس میں اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ اس میں معرب کی قسموں میں ہم اس میں اعلیٰ کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، جاری مجرا صحیح ہے، جمع اور تثنیہ تو نہیں ہے، اس میں مقصور یا اس میں منقوص تو نہیں ہے، تو یہی چیز دیکھنی ہے۔ اس میں تین چیزیں، واحد تثنیہ جمع، منصرف غیر منصرف، اور آخر، آپ تین چیزیں سمجھ لیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ واحد تثنیہ جمع میں سے اگر آپ کو تثنیہ یا جمع لگا، آپ ڈائریکٹ تثنیہ جمع کہہ دیں گے، جمع لگا تو جمع میں یہ جمع مکسر ہوگا یا وہ ہوگا سالم ہوگا، اور آخر پھر دیکھنا ہے ہمیں کہ آخر کیا ہے، تو آخر میں جو ہے وہ اگر ناقص ہوگا، منقوص ہو جائے گا، یا جاری مجرا صحیح ہو جائے گا، تو مفرد ہے، تثنیہ و جمع کی علامت نہیں ہے اس کے اندر، آنی یا عینی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اونا یا اینا بھی نہیں ہے، صحیح ہے، منصرف لگنے کی بات نہیں ہے، یہ ہے بھی منصرف، اور صحیح بھی ہے، تو اس لیے یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ واہ جی واہ، ہیٹرک ہو گیا یہاں پہ، مفرد منصرف صحیح کا۔ تصحیح، تصحیح کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس میں معرب مفرد منصرف سے، تصحیح اس میں معرب مفرد منصرف سے، جی ہاں بالکل، نہیں دیکھنا کہ مصدر کس کا بن رہا ہے نہیں بن رہا، وہ مطلب دیکھنا تو ہے لیکن فی الحال نہیں دیکھنا کہ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، تثنیہ جمع نہیں ہے، تصحیحان ایسا تو نہیں ہے، تصحیحین ایسا بھی نہیں ہے، تصحیحون ایسا بھی نہیں ہے، اور منصرف ہے، غیر منصرف نہیں، اور صحیح ہے، تو اس لیے یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ اعمال، چلیں
اعمال، الاعمال اسم معرب مفرد منصرف ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. جمع مکسر منصرف، اعمال کیا ہے سب بتائیں. ساجد بھائی کہتے ہیں کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. ساجد بھائی یہ آپ کو مفرد منصرف صحیح لگ رہا ہے؟ استاد جی جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہے تو آپ مفرد منصرف صحیح لکھ رہے ہیں. نہیں، یہ دو ساجد ہیں، ایک ساجد اتاری اور ایک ساجد محمود ہے. ساجد اتاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کہاں چلا گیا، وہ غائب ہی ہو گیا کمنٹ ان کا. جمع مکسر، جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ عمل کی جمع ہے. اچھا، جمع پہچاننا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا اس کے مادے پر غور کریں نا. اس میں آپ دیکھیں کہ دیکھیں الف لام جو ہوتا ہے یہ اصلی نہیں ہوتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، اس کو آپ مائنس کر دیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات حروف زائدہ کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ اس میں کون سے حروف ہیں کہ اگر میں ان کو ملاؤں تو کوئی لفظ بن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں حمزہ، عین اور لام کو ملا دوں، کیا یہ کوئی حرف بنا؟ یا میں حمزہ، میم اور لام کو ملاؤں، اس سے کچھ بنا؟ ہم؟ اس طرح کر کے آپ غور کریں کہ کوئی حرف کوئی لفظ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. تو تھوڑا سا غور کر کے اس کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے اس میں عمل جو ہے وہ پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اعمال کی جمع ہے، اور چونکہ واحد سلامت نہیں ہے تو اس لیے یہ مکسر ہے، جمع مکسر منصرف. تو یہ ہو گئے ہمارے کلمات، 1 2 3 4 5. چار مفرد منصرف صحیح. دیکھیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مفرد منصرف صحیح کتنی کثرت سے آتا ہے. 4 مفرد منصرف صحیح اور ایک ہے جمع مکسر منصرف. اب ان تینوں کے اعراب کیا آتے ہیں وہ ذرا بتائیے گا مجھے کہ ان تینوں کے اعراب کیا آتے ہیں. سوال نمبر 3 کہ ان کا اعراب، ان معرب کلمات کا اعراب کس حالت میں، ایک منٹ میں، ان تینوں کلمات کا اعراب کس حالت میں، سوری، ان معرب کلمات کا اعراب کس حالت میں کیا آتا ہے. یعنی حالت رفعی میں کیا ہونا چاہیے، حالت نصبی میں کیا ہونا چاہیے، اور حالت جری میں کیا ہونا چاہیے. تو نوٹ کیجئے، 4 تو مفرد منصرف صحیح ہیں اور ایک ہے جمع مکسر منصرف. تو مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا آتا ہے، حالت رفعی میں کیا ہے، حالت نصبی میں کیا ہے، اور حالت جری میں کیا ہے. جی، مفرد منصرف صحیح. ابھی الحدیث پر ہم کلام نہیں کر رہے. قسمیں جو ہم نے لکھی ہیں نا، یہ والی قسمیں، یہ دیکھیں، یہ جو قسمیں ہم نے لکھی ہیں ان کے بارے میں بتائیں. یہ قسمیں جو ہیں، ابھی ہم کلمے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح، یہ آپ کی دہرائی کے لیے ہوگا. مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، اور آخر میں جمع مکسر منصرف ہے. مفرد منصرف صحیح کا اعراب استاد کس حالت میں کیا آتا ہے؟ جی حالت رفیع میں میسج میں بتا دیں، مسئلہ نہیں ہے. آپ کے مائک کی آواز تھوڑی سی ساجد بھائی صاف نہیں آ رہی. استاد جی حالت رفیع میں ضمع کے ساتھ، جی، اور حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرت کے ساتھ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. اور جمع مکسر منصرف، اس کے بارے میں بھی سب بتا دیں. استاد جی حالت رفع میں رجالن ہوگا، یعنی وہ ضمع کے ساتھ. حالت
نصب میں رجالن ہوگا فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں برجالن یہ کسرہ کے ساتھ. ماشاء اللہ، صحیح. یہ جو دونوں قسمیں ہیں ان کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح اور حالت جزمی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. یہ دیکھیے، مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف، یہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور تینوں اسما کی حالت رفعی ضمہ، حالت نصبی فتح اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. مطلب یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ اب دیکھیں ان کو ہم الحدیث، الحدیثہ، الحدیثی، النیت، النیتہ، النیتی، معیار، معیارن، معیار، معیارن، تصحیح، تصحیحا، تصحیحن، اور الاعمال، 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 تینوں اعراب ان پر آ سکتے ہیں. اگلا جو ہمارا سوال ہوگا، اچھا یہاں اس کو میں حل کر دوں. سوال نمبر 3، ان کا اعراب کس حالت میں کیا آتا ہے؟ تو جواب آیا کہ تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے تینوں کا اعراب بھی دیکھ لیا. اب اس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں. چلیں جی، دوبارہ ہم اپنی عبارت کی طرف دوبارہ ہم آتے ہیں. اب ٹیکنیکل چیز جو ہم بیان کریں گے وہ آنے والی ہے، اور وہ بہت سمپل ہو چکی ہے. ابھی ہم نے اعراب سارے دیکھ لیے، ان کو چھوڑ دیں. یہاں پر ہم آتے ہیں کہ مذکورہ عبارت میں یہ معرب کلمات کس حالت میں ہیں. حالتوں کا پتہ چل گیا اور اعراب کا بھی پتہ چل گیا کہ کس حالت میں آتا ہے، لیکن مذکورہ عبارت میں یہ معرب کلمات کس حالت میں ہیں. ٹھیک ہے، آیا یہ حالت رفعی میں ہے یعنی یہ مرفوعات میں سے ہیں، حالت جری میں ہے یعنی حالت نصبی میں یعنی منصوبات میں سے، اور حالت جری میں ہے یعنی مجرورات میں سے. جی، یہاں پر ہم آتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں. الحدیث، مبنیوں کو ہم نے پہلے ہی ہائی لائٹ کر دیا، ان کو چھوڑ دیا. الحدیث یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ حالت کیا ہے اس کی؟ الحدیث مرفوع ہے، مرفوعات میں سے رفعی ہے، حالت رفعی میں ہے. اچھا، وجہ بھی بتا دیں. مرفوعات میں سے کس قسم میں سے ہے؟ 8-9 بتائے تھے میں نے. مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائب الفاعل ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے، ما ولا مشبتان بلیس کا اسم ہے، یا لائن آف جنس کی خبر ہے. فاعل کہہ رہے ہیں اس کو، کس کا فاعل ہے؟ فائل ہے، حالت رفع میں ہے، اور یہ اللہ فعل کا فائل ہے. جزاک اللہ. یہ حضور اگر میسج میں لکھ دیا کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، تکلیف کے لیے معذرت. اچھا، فعل کا فاعل، فعل کا فاعل، فعل کا فاعل رفعی. دیکھیں بہت سمپل ہے، بہت آسان چیز ہے. اس سے پیچھے اس کا ہم عامل دیکھیں گے. عامل اس کا ایک فعل ہے، تو فعل 2 طرح کے عمل کرتا ہے. یہ ہم کو ایک نئی بات بتا رہے ہیں. عامل پیچھے دیکھا اس کا فعل ہے، اور فعل 2 طرح کے عمل کرتا ہے. فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے. جب بھی فعل آتا ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے
اس کا فاعل تلاش کرتے ہیں اور اس کا مفعول تلاش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ترجمے کو ٹچ دیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حدیث جو ہے وہ دلہ کا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا۔ تو اگر ہم فاعل والا صرف اس حصے کا ترجمہ کر کے دیکھیں، میں نے دلہ کا ترجمہ کیا رہنمائی کرنا، اب دو معنی ہوں گے کہ دل الحدیث، حدیث نے رہنمائی کی، یا جو ہے وہ دل الحدیث کہ حدیث کی طرف رہنمائی کی کسی اور نے، ہوا نے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ جو بیٹھ رہا ہے اور بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ یہاں پر اس کو ہم اس کا فاعل بنائیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہمیں ایک اور فائل نکالنا پڑے گا ہوا، پھر اس کو لوٹانا پڑے گا، اور جو ہماری عبارت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پر پیچھے کچھ ہے نہیں۔ یہ آپ دیکھیے یہاں پر یہ عبارت جو ہے آپ کی ڈائریکٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہاں تو پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی ضمیر لوٹے گی نہیں، بات ہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہاں ضمیر نہیں نکالیں گے اور ڈائریکٹ ایک اسم ظاہر کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ اس لیے ہم نے کیا کیا کہ یہاں اسم ظاہر کو اس کا فاعل بنا دیا اور یہ بن گیا مرفوعات میں سے، ٹھیک ہے۔ اب مرفوعات میں سے ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ ہمارا سوال آگے کہ عبارت میں موجود یہ کلمات کس حالت میں ہیں، تو اب ہم آتے ہیں انہی کلمات کو لے کر، یہ والے جو 5 کلمات ہیں انہی کو ہم یہاں سے کاپی کیا، یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا، اور ایک ایک کلمے کے بارے میں ہم سوال کرتے جائیں گے اور پھر خود اعراب لے جائیں۔ جب حدیث مرفوعات میں سے ہے تو پھر اس پر اعراب کیسے آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ، کیونکہ حالت رفعی اس کی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں، بلکہ نہیں آگے کیوں چلتے ہیں، اسی پہ لگا لیتے ہیں، ضمہ لگا دیتے ہیں، الف لام آ رہا ہے چونکہ اس لیے صرف ہم ضمہ لگا دیں گے۔ آگے آ رہا ہے نیت، حالت رفعی میں ہے، نصبی میں ہے یا جری میں ہے، جلدی جلدی بتا دیں۔ نیت کس حالت میں ہے؟ نیت حالت نصبی میں ہے، انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اس لیے، اچھا ٹھیک ہے، حالت نصبی میں وجہ نہیں بتا رہے، وجہ کوئی بھی نہیں بتا رہا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم حالت نصبی میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور انا کی وجہ سے، شاباش، ٹھیک ہے، انا کی وجہ سے ہے حالت نصبی میں، تو ہم اس پر کیا پڑھیں گے؟ ہم اس پر فتحہ پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے یا ضمہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ حالت، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت نصبی فتحہ سے آتی ہے تو اس لیے ہم اس پر فتحہ پڑھیں گے، شاباش، الف لام ہے اس لیے تنوین نہیں پڑھیں گے۔ معیار، یہ کیا بن رہا ہے، جلدی جلدی بتائیں۔ معیار، معیار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور ایک نے کہا کہ یہ خبر ہے انا کی، دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کریں، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، پلس یہ کہ مرفوعات منصوبات مجرورات کی کس قسم میں سے ہیں۔ حالت جری کسرہ کے ساتھ انیت کا مضاف الیہ، معیار حالت جری میں ہے کسرہ کے ساتھ، انیت کا مضاف الیہ ہے، واہ جی واہ، واہ واہ، ایک نے کہا کہ جی خبر بن رہا ہے، کس کی خبر بن رہا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ضمہ گر انا کی خبر، انا کی خبر، اچھا، معیار کے بارے میں ایک جواب یہ آیا کہ یہ حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہے، اچھا جی،
کیونکہ یہ نیت کا مضاف الیہ بن رہا ہے۔ چلیں اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کا قاعدہ نیت مضاف نہیں ہو سکتا، وجہ بتائیں کوئی وجہ بتا سکتا ہے نیت مضاف کیوں نہیں بن سکتا؟ شاباش ساجد بھائی، شاباش بابر بھائی، زبیر بھائی۔ الف لام آ رہا ہے نیت پر، مضاف پر نیت نہیں آتا، وہ الف لام نہیں آتا، کیونکہ مضاف ہمیشہ 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 نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا، مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے۔ یہاں اگر آپ نے مضاف الیہ کو، معیار کو مضاف الیہ بنایا ہے اور نیت کو مضاف بنایا، تو یہاں تو چکر ہی الٹا ہے آپ کے حساب سے۔ تو یہاں پہ جو مضاف ہے اس پر الف لام لگا ہوا اور مضاف الیہ بیچارہ بغیر الف لام کے گھوم رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مضاف الیہ ہوتا تو اس کا اس کو یوں پڑھتے ہیں نیت المعیاری، الف لام معیار پر لگا ہوتا، یعنی یوں لکھا ہوتا۔ اس کو میں مٹاؤں، کہاں چلے گیا، یہ یوں ہوتا، نیت المعیار، معیار کی نیت۔ ہم؟ اچھا، معیار کی نیت کا ترجمہ بھی صحیح نہیں بیٹھے گا، یہ بھی دیکھ لیں۔ تو مضاف پر لگا ہوا ہے، الف لام مضاف پر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ نہیں ہے۔ جب یہ مضاف الیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ترجمے پر بھی ساتھ ساتھ غور کرتے جائیں، صرف ایک حصے کا ترجمہ کر لیں آپ۔ ان النیت معیار، بے شک نیت معیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ خبر بن رہا ہے، تو خبر جب بن رہا ہے انا کی، تو کس حالت میں ہوگا؟ کس حالت میں ہوگا؟ حالت رفعی میں دمہ پڑیں گے، شاباش۔ الف لام نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے ہم اس پر دمہ کے ساتھ تنوین بھی دیں گے، اور موانع تنوین میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر تنوین بھی دے دیں گے۔ آگے آگے لام، لام حرف جر ہے، اس کے بعد آ رہا ہے تصحیح۔ یار یہ بھی کوئی نہ بتائے تو پھر اللہ حافظ۔ جی تصحیح کیا بن رہا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور؟ تصحیح لام جار کا مجرور، مجرور حالت جری، حالت کسرہ زیر، حالت جری، حالت جری کسرہ کے ساتھ لام حرف جر کی وجہ سے۔ ساجد بھائی کہتے ہیں مضاف ہے، مضاف مرفوعات منصوبات مجرورات میں سے کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ مضاف بیچارے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ اپنے عامل کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ ساجد بھائی اصلاح کر لیں، مضاف نہیں، مضاف میں ترکیب تھوڑی کروا رہا ہوں آپ سے، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حالت کیا ہے اس کی، کسرہ کے ساتھ مضاف مجرور، مجرور لام کا مجرور، حالت جری بولا کریں، حالت جری میں ہے، مجرور ہے، شاباش۔ تو پھر کیا اعراب آئے گا اس پہ؟ تصحیح، مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری میں کیا اعراب آنا چاہیے؟ مجرورات میں سے ہے اور مجرور بحرف جر ہے، کیا اعراب آنا چاہیے؟
کسرہ کسرہ کسرہ، شاباش شاباش، چلیں جی، اس پر بھی آ گیا لتصحیح۔ اعمال کیا ہے بھائی، یہ تو بتا دو۔ کیا بات ہے عاقب بھائی، آپ یہاں پہ اصول فقہ میں پڑھا رہے ہیں۔ الاعمال حالت جری کسرہ کے ساتھ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور مضاف الیہ جری کسرہ عمل ہیں۔ مضاف الیہ جری کسرہ عمل، یہ الٹا لکھا ہے کہ اعمال کسرہ جری مضاف الیہ، سمجھ میں نہیں آیا۔ حالت پہلے بتائیں کہ کس حالت میں ہے، اور حالت کی قسم بتائیں۔ جیسے حالت رفعی ہے تو آپ کہیں کہ حالت رفعی، اور پلس بتا دیں کہ بھئی مثال کے طور پہ فاعل۔ حالت جری صحیح، حالت جری، اور حالت جری یعنی مجرورات میں سے مضاف الیہ، مجرورات دو ہی ہیں، ایک ہے مجرور بحرف جر اور ایک مضاف الیہ۔ ایک تو اس کی پہچان یہ ہے کہ سوری، اس کو ہم مضاف الیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اب یہ جنہوں نے پیچھے نیت کو مضاف اور معیار کو مضاف الیہ کہا تھا، وہی قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے۔ دیکھیے پہلا کلمہ نکرہ ہے، یہ میں لام کو اس کا الگ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں پہلا کلمہ جو ہے وہ تصحیح، یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، اور الاعمال جو ہے یہ معرفہ ہے۔ تو جب دو کلمات آئیں اور پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو عموماً یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، عموماً، کبھی کبھی ہٹ بھی جاتے ہیں لیکن عموماً مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو دوسرا جو ہے مضاف الیہ بنے گا، اور ہم اس کو دے دیں گے کسرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہم نے نیچے آ کر اعمال کے بارے میں کہہ بھی دیا کہ یہ مجرورات میں سے ہے، حالت جری میں ہے، اور مضاف الیہ ہے۔ آپ اپنے اگر آپ اپنی عبارت کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اعراب لگ چکے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دیکھیے حوالہ پہ بھی تھوڑی حرکت دینی پڑے گی، چلیں دے دیتے ہیں۔ جی خود ہی اس کو پڑھ لیجئے گا، اب میں سب سے تو نہیں کہوں گا کس کی ریڈنگ کریں، ریڈنگ تو خود ہی کریں گے۔ یار ٹائم بہت لگا دیا ایک ہی عبارت کے اوپر، میں نے کیا کیا سوچا تھا۔ جی اگر کسی کی سمجھ میں کوئی ایک اعراب بھی نہیں آیا ہو، اچھا اعراب لگ گئے۔ دل الحدیث علی ان النیت معیار لتصحیح الاعمال، دل الحدیث علی ان النیت معیار لتصحیح الاعمال۔ کوئی ایک جگہ پر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو بتا دیں۔ جی کوئی سوال؟ جی طاہر بھائی ارشاد۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بعد اللہ استاد چاہے محترم یہ معیار، جی استاد جی محترم ہم نے یہ معیارن کیوں لگایا؟ معیارو بھی تو کر سکتے تھے۔ کیوں آپ اس کو معیارو کیوں کریں گے؟ کوئی تنوین کو روکنے والی چیز ہے یہاں پہ؟ نہیں سر ایسی تو کوئی چیز نہیں۔ موانع تنوین ہے نا، موانع تنوین میں سے ایک ہے مضاف ہونا، ایک ہے الف لام کا ہونا، ہم، اسی طرح اور بھی جی کچھ سر موانع ہیں، ان میں سے اگر کوئی ہے تو آپ بتا دیں۔ جزاک اللہ سر۔ آگے سمجھ میں؟ جی سر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سوال بعد میں ہوتے رہتے ہیں نا، ایک بار اعراب لگ گیا آپ کو خوشی ہو گئی، اب آپ چھوٹے چھوٹے سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔
الا کے بعد انا کیوں ہیں؟ حرف کے بعد حرف تنوین کے معنی پیچھے الا کے بعد انا کیوں آیا ہے، یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے او بھائی، یہ کوئی دیکھیں، بات سنیں، الا جو ہے نا حرف جر ہے۔ حروف جارہ کے بارے میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حروف جارہ صرف اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے یہ اسم پر داخل ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ دیگر افعال یا جو ہے حروف پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسم پر آئیں گے تو اپنا عمل ظاہر کریں گے، اور اگر یہ جو ہے وہ حرف پر داخل ہوئے تو پھر اپنا عمل ظاہر نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کوئی فعل ہے، وہ اگر کسی حرف پر داخل ہو جائے، جیسے ضربا بالخشبتی، ہم، تو اب آپ کہیں کہ ضربا کے بعد تو بھائی فعل کے بعد با حرف جر آ گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، فعل اپنا عمل نہیں کر پائے گا، یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ عثمان بھائی کہہ رہے ہیں آج کا سبق اتنا ہی ہے، یہ مبالغتاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا ہی ہے؟ جی بھائی، کوئی ارشاد فرمائیں، سبق سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ میں نے آپ کو آج اجرا کر کے، عثمان بھائی اجرا کر کے دکھایا ہے کہ جو ہے وہ اجرا کیسے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہم نے، بلکہ کئی دنوں سے ہم جو اس کو پڑھ رہے تھے، وہ میں نے طلبہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے عرض کی ہے۔ اچھا، یہ کتاب دیکھیے جو میں نے جو ہے وہ گروپ میں کل بھیجی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عثمان جی بھائی۔ استاد صاحب ماشاء اللہ، ٹھیک، جی بہترین ماشاء اللہ کلاس جا رہی ہے، اور بڑا ان کی ایک تو یہ ایک دلچسپی قائم رہتی ہے، اور ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ آج کا ویسے یہی کافی ہے، اب اجرا جو ہے مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ آگے جو دن باقی رہ گئے ہیں تقریباً یہ رمضان میں، اب چانس تو ہفتہ اور اتوار والے دن پکا ہے کہ روزہ ہوگا، تو یہ ایک تو یہ کلاس جمعے تک رہے گی کہ آگے رمضان کی کچھ ایک دو دن شامل ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو سلائیڈز کی صورت میں آپ نے کچھ سوالات بنائے ہوئے ہیں، ایک سلائیڈ بنائی ہوئی، تو وہ سلائیڈ سینڈ ہو سکتی ہے، ہمیں بھی مل جائے گی؟ سلائڈ جو سوالات تھے وہ تو کل میں نے بھیج دیے تھے، یہ والے تھے۔ یہ سلائڈ اصل میں نامکمل ہے، یہ دیکھیے آپ، اس میں جو کچھ اقسام ہیں نیچے میں نے لکھی نہیں ہے، تو یہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے، ویسے اصل میں یہ جو تھا نا، یہ مین چیز یہ میں نے کل بھیج دی تھی، اور اس سے پہلے یہ ساری اقسام میں بیان کر چکا ہوں۔ جی، یہ ویسے گروپ میں بھیجی تھی آپ نے؟ جی حضرت، گروپ میں بھیجی تھی، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ اچھا اچھا، نہیں میں اصل ایک میسیج منٹ، اتنے زیادہ آگے سے میں نے نہیں دیکھ اس پایا۔ کو اس کو مکمل کر چلیے، کے انشاءاللہ بھیج دیں گے، مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جی ابھی ہمارا اجرا چلتا دوسرا، رہے گا۔
عبارات کے اوپر یہ- ہمارا اجرا چلتا رہے گا، اور اسی جی طرح ہم اس کو مزید تھوڑا سا ترجمے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں عرض کریں گے، اور امید ہے کہ یہ رمضان سے ایک دن پہلے تک کے اس کو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز استاد صاحب یہ پوچھنی تھی کہ یہ اگر ہم کورس کروانا چاہیں خود تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اور اس میں کورس کروانے کے حوالے سے کچھ ایک آخر پہ آپ آخری کلاس میں ہمیں کچھ گائیڈ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کر دیں گے، مسئلہ نہیں۔ آخر تک جی جڑے بالکل، رہیے ہمارے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہ جو ہے وہ کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ یہ کتاب ہے المنہاج فی القواعد والاعراب، بڑی عمدہ اور زبردست کتاب ہے علم نحو میں۔ یشتمل علی اہم الابواب النحویۃ، اہم ابواب نحویہ پر یہ مشتمل ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کو دیکھیے گا تھوڑا سا کہ اس میں دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے قسم اول ابواب نحویہ کے بارے میں۔ ابواب نحویہ سے مراد قواعد انہوں نے بیان کیے، جملہ اسمیہ کے قواعد کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت آسان عربی ہے، مشکل نہیں ہے۔ بھئی مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، تو الجملۃ الاسمیۃ هي احد الشکلین للجملۃ المفیدۃ فی اللغۃ العربیۃ وہما الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیہ، وتتكون الجملة الاسمية من اسمين أولهما المبتدا وهو الاسم المتحدث عنه، وثانيهما الخبر وهو ما نخبر به عن المبتدا۔ یہ مبتدا خبر کے بارے میں بتایا، پھر مبتدا کے احوال بتائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یأتی المبتدا اسما ظاہرا، مبتدا جو ہے وہ اسم ظاہر کے طور پر آتا ہے، اور وقد یأتی ضمیرا منفصلا، اور کبھی کبھی ضمیر، اور ضمیر میں بھی ضمیر منفصل کے طور پر آتا ہے، جیسے انا مسافر۔ وقد یأتی مصدرا معولا، اور کبھی کبھی مبتدا جو ہوتا ہے وہ یہ چار پانچ چھ سات آٹھ کتنے 9 احوال انہوں نے اس کے بتائے ہیں مبتدا کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور پھر مزید اس میں قواعد کو بیان کیا۔ پھر خبر کے احوال، ایک ایک جملے میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کو بتایا کہ بھئی خبر کس طرح سے آتا ہے، بھئی خبر اس میں ظاہر آتا ہے، خبر جملہ اسمیہ ہو کر آتا ہے، خبر جملہ فعلیہ ہو کر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ جہاں پر مبتدا خبر حذف ہوتے ہیں۔ پھر یہ بڑی زبردست انٹرسٹنگ چیز ہے اس کتاب میں، الاعراب، یہ آپ کو پوری ترکیب اور اعراب بتا دیں گے۔ الاعراب، الرجال قوامون علی النساء، الرجال مبتدا ہے مرفوع بالضمہ۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے ترکیب کا طریقہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مبتدا پھر اس کو کہا کہ یہ مرفوع ہے، مبتدا ہے مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، یعنی اس کی جو حالت رفعی ہوگی رجال کی وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی، یہ جو مرفوع بالضمہ لکھا ہے۔ اور ظاہر سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ اس کا اعراب بالحرکت ظاہری ہوگا، ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری۔ تو مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، یعنی الرجالو پڑھیں گے ہم اس کو۔ قوامون کے بارے میں بتایا کہ خبر ہے مرفوع بالواو ہے، یہ اس کا اعراب بالحرف بتا دیا۔ لأنه جمع مذکر سالم، یہ دیکھیں کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، تو وجہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو، اس میں معرب کی قسم میں سے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب واو کے ساتھ آتا ہے، اونا کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی النساء کا بھی بتا دیا، جار ہے مجرور ہے متعلق ہے قوامون کے، کتنے خوبصورت انداز میں 3 جملوں میں پورے اس جملے کی ترکیب انہوں نے کر دی۔ اسی طرح وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس کا بھی بتا دیا۔ یوں کر کے یہ ترکیبیں بھی بتا رہے ہیں، قواعد بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو دوسری قسم ہے، قسم ثانی اس کتاب کی، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ قسم اول ہی چل رہا ہے اس میں، ہاں قسم ثانی میں جو ہے یہ کچھ کلمات ہیں جو بڑے مشہور مشہور کلمات استعمال ہوتے ہیں، ان کی ترکیبیں، ان کا استعمال بتا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ انتا ہے، انما ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انا ہے، یہ انا،
انا علی وجہین، انا جو ہے وہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اس میں استفہام ہوگا یا جو ہے وہ پھر اس کے علاوہ اس میں شرط ہوگا، یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آؤ ہے، حرف عطف ہے، آ ہے اس میں فعل مضارع۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ای ہے، حرف جواب لا عمل لہو، ٹھیک ہے۔ ای ہے علی وجہین، حرف ندا کے طور پر ای استعمال ہوتا ہے یا جو ہے وہ حرف تفسیر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوں کر کے یہ ہم کو ترکیب میں بہت کام آئیں گے، یعنی آپ کسی عبارت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایسا کوئی کلمہ لگے کہ یار یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، تین طرح سے، اس وقت اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، کیا یہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، تو تفصیل میں آپ جانے کے لیے اس کتاب کا اچھے انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ساجد بھائی، عاقب بھائی کے لیے عبارت واضح ہو چکی۔ ایسے ہی ہے بابر بھائی، یہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ملا کر چلیں گے لیکن آسان ہے، دیکھیں کوئی لمبے چوڑے قواعد ابھی تک ہم نے بیان نہیں کیے اور آسانی سے آپ کی عبارت جو ہے وہ حل ہو رہی ہے، اور اس میں جو موجود اعراب کا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال سے اس میں شاید کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، آپ نے خود ہی آج اس کو حل کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا رہا، آپ بتاتے رہے اور ہم اس کو حل کرتے رہے، انشاءاللہ یہ آگے بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہوگی۔ مزید عبارتوں پر بھی ہم اجرا کرتے رہیں گے، آپ بھی اجرا کرتے رہیں۔ آپ کے سامنے یہ پوری کتاب ہے، یہ جو اربعین ہے یہ پوری کتاب ہے، آپ اس کتاب کو لے کر جو ہے وہ کہیں سے بھی جو آپ کو عبارتیں مناسب لگ رہی ہوں، حدیثوں پر تو اعراب لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو عبارتیں ہیں اس میں، وہاں پر آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو دو لائن کی عبارت لیں اور اس پر جو ہے وہ اعراب لگانے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اسی پر بھی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کے لیے کافی جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اور کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دے ورنہ پھر کلاس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی طاہر بھائی۔ استاد محترم کل کلاس ہوگی یا چھٹی ہوگی؟ کل ہے اتوار، کل کی چھٹی ہوگی، ٹھیک ہو گیا استاد محترم۔ ہم کل بھی پریکٹس کرتے جائیں انشاءاللہ۔ استاد محترم یہ کورس کے بعد ہم آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا بس یہاں تک؟ جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، بعد میں پتہ نہیں ہم آپ کو جواب دیں گے یا نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک بہتر کرے گا، فی الحال جو سکھا رہے ہیں آپ کو وہی سیکھیں، انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ ہوم ورک یہی کتاب ہے آپ کی، اسی میں سے آپ جو ہے وہ کم از کم پانچ پانچ عبارت جو ہے وہ نکالیں، مختصر مختصر ایک ایک لائن کی، جیسے آج کی جو عبارت تھی اسی طرح کی جو ہے وہ آپ چار پانچ عبارتیں لیں یا 10 بھی لے سکتے ہیں، جتنی زیادہ عبارتیں کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اتنی عبارتیں لے کر آپ ان پر پریکٹس کریں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے، میں کوئی خاص عبارت نہیں دے رہا، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ مشکل دے دی آسان دے دی۔ فعل کی پہچان کا میں بتا چکا ہوں، فعل کو پہچاننے کے لیے آپ کو گردان آنی چاہیے، صرف سے حال عمل کریں۔ علم نحو کا مرتبہ سیکھنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اسے علم صرف کے بعد سیکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو دیکھ لیجیے آپ۔
صرف پر انشاءاللہ پھر کبھی اعلیٰ وال کریں گے. جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. باقی گفتگو بعد میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.